الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے خادموں اور نوکروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، کچھ صحابہ کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ پیش کر رہا تھا علی بن حسین رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، لونڈی پانی ڈال رہی تھی، کچھ پانی کا حصہ ان کے کپڑوں پر آ گیا، کچھ غصہ ظاہر ہوا۔ لونڈی بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ۔ ایمان لانے والے متقی پرہیزگار اللہ نے جن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت سننی تھی، غصہ پھر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن حکیم کی آیت کی دوسرا ٹکڑا پڑھ دیا، والعافین عن الناس۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کہا جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا۔ قرآن حکیم کی آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ عمل تھا ہمارے اسلاف کا۔ پھر یہ کہ ایک واقعہ ہمیں اور ملتا ہے، یہ روایت ملتی ہے ابن عبد البر، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب الاستیعاب ہے، اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ بغداد کے نام سے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ایک ایک سنت کو تلاش کرتے تھے، تو خود جانتے تھے یا پھر کسی سے پوچھتے تھے یا معلوم ہوتی تھی وہ بات، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا تھا، دولت دی تھی، اور بصرہ میں رہا کرتے تھے، بڑے فیاض بھی تھے، بڑے سخی بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بصرہ پہنچے عبداللہ بن عمر کے پاس۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ ایسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح کی آپ نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر کا 6-7 مہینے تک آپ نے مہمان نوازی کی تھی۔ سواری آپ کی جا کے وہیں پر اتری تھی، اونٹنی، بڑا اچھا سا گھر دیا رہنے کے لیے۔ کہا اے عبداللہ بن عمر، میں آپ کے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں، بتائیے کیا ہے؟ کہا میرے اوپر قرضہ ہے، اس کا بندوبست کر دیجیے۔ کتنا ہے؟ کہا 20,000 درہم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار لا کر کے دیا، اور 20 غلام بھی دیے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن عمر کو دیا تھا۔ ان کے بھی جتنے غلام تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی غلام دیندار ہے،
نماز کا پابند ہے، اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، دین پسند ہے، تو آزاد کر دیتے تھے۔ تو آپ کے اور بہت سارے غلام جو اس وقت موجود تھے، یہ دیکھ کر جن کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے، دین کے پابند ہیں، ان کو آزاد کر دیتے، تو اور دوسرے غلاموں نے دیکھ کر بڑی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور آپ ایک ایک غلام کو آزاد کرتے چلے گئے۔ کسی جاننے والے نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ جانتے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ خوب نمازیں پڑھیں، خوب دیندار بنیں، اور میں ان کو آزاد کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ عمل تھا حدیث پر، عمل بالحدیث، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے والے، اور اجر حسنات کے چاہنے والے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے اجر ملے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ امام بخاری کو دنیا جانتی ہے، اہل علم بھی جانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، ان کا نام آج پوری دنیا میں ہے، اسلامی دنیا میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے تقریباً 12 جلدوں میں، 14 جلدوں میں، فتح الباری، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کمرے کے اندر جہاں وہ تصنیف تالیف کیا کرتے تھے، بخاری لکھ رہے تھے، اور کسی ضرورت سے ان کی خادمہ ان کے کمرے کی طرف سے گزری، اور ان کو وہاں سے گزرنا ضروری تھا۔ پھر یہ کہ ان کے کمرے میں کاغذ ہے، دوات ہے، روشنائی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، پیر سے ٹھوکر لگ کر روشنی، یعنی روشنائی کی جو ہمارے ہاں دوات کہتے ہیں، وہ گر گئی، اور روشنی کچھ کتابوں پر آ گئی، کاغذ پر۔ تھوڑا سا غصہ ظاہر ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیف تمشی، تم کس طرح چلتی ہو؟ لونے نے جواب دے دیا کہ اذ لم یکن طریق فکیف امشی، جب کوئی راستہ جانے کا نہیں ہے تو میں کس طرح چلوں؟ مجبور ہو کر کہ میں یہاں سے گزری، جان بوجھ کر تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ عذر بہت معقول تھا۔ غصہ پھر ہونے کے بعد کہا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ تو غلاموں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، حقیقت میں صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، اللہ کے رسول کے چاہنے والے تھے۔ پھر یہ کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی، اسی طرح آپ کی ہدایات خادموں کے لیے بھی ہے، نوکروں کے لیے بھی ہے، غلاموں کے لیے بھی ہے۔ یعنی مالکوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ وفاداری، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایات کیا ہیں، اس سلسلے میں 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور دونوں روایت بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ما للملوک ان یتوفاہ اللہ بحسن عبادت ربہ وطاعت سیدہ۔ نعم ما، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ ہدایات دی، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا۔ کتنی اچھی زندگی ہے، کتنی اچھی اور بھلی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے اس غلام کے لیے، اس نوکر کے لیے، اس خادم کے لیے، کہ جب کہ وہ دنیا سے آخرت کے لیے سفر کر رہا ہو، اس حال میں کہ وہ اچھی طرح اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے مالک کی وفاداری کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، بہت اچھی عبادت، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت بھی دیا ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمر سے ہے، کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن بعبادت ربہ فلہ اجرہ مرتین۔ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی غلام، کوئی خادم، کوئی نوکر یعنی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، ایمانداری کے ساتھ، کوئی خیانت نہیں کرتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کرتا ہے اپنے مالک کی، اور اپنے پروردگار کی عبادت بھی بہت احسن طریقے سے کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے احسن عبادت ربہ، اللہ کی عبادت بڑے احسن اور طریقے سے کرتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے بشارت سنائی کہ اس کو دو اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرنے کا، ایک اپنے سید، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیارے پیغمبر کے جو تعلیمات، جو ہدایات تھے، آپ کے بنیادی اصول تھے۔ آپ کے بنیادی اصول میں ایک اصول یہ بھی تھا، ہر فرد، ہر طبقے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نیکیوں کی ترغیب دیتے تھے، تاکید فرماتے تھے، تاکہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے۔ صرف ایک طرف بات نہیں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، ایک لڑکا آیا، جوان بچہ، کہا میرے والد میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پورا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو ہدایت دی، کہا دیکھو تمہارے والد کا حق ہے، تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کا ہے۔ یہ ترغیب دی کہ تم کو تمہارا حق ادا کرنا ہے۔ ایک صاحب آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کو شکایت کی، کہا دیکھو اللہ نے ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، تم کو صبر کرنا ہوگا، اپنے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ یعنی مالہ پر تمہیں اپنا حق ادا کرنا ہے، وہ حق ادا نہیں کرتی، وہ اللہ کیا مسئول ہے۔ ایک خاتون آئیں، اپنے شوہر کی شکایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ شوہریں، ایک بیویاں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی پھریں، تو ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر فرد، ہر طبقے کے لیے ہدایات دی ہیں۔
مالکوں کو ہدایت دی کہ ان پر ظلم نہیں کرنا، نوکروں پر، خادموں پر، غلاموں پر، اور پھر غلاموں کو، خادموں کو، نوکروں کو ہدایت دی کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے ناظرین کرام، آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ہمیں مل جائے۔ اپنا حق لینے کے لیے، چھیننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر نگاہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ مجھے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، کن کو دینا ہے اور کن کو نہیں دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر وہ خوشگواری اور وہ روحانی سکون انسان کو حاصل نہیں ہوتا، تو حقیقت میں انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق پر کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایات چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ معاشرے میں، سماج میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، عمر میں کم ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی آپ کے ہدایات ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق اور معاملات سے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں آپ نے ہدایت دی ہے، کوئی بات آپ نے نہیں چھوڑی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔